اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظہر الفتن والبدع وسبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ وان لم یفعل ذلک فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا ظہر الفتن، جب فتنے ظاہر ہو جائیں، والبدع، اور بدعت عام ہو جائیں، وسبت اصحابی، اور میرے صحابہ کو گالی دی جانے لگے، فلیظہر العالم علمہ، تو پھر ضروری ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے عالم، وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ دوستو، ابھی ایک دو دن پہلے ایک قومی وحدت کے نام سے کانفرنس منعقد ہوئی، جس کے اندر کچھ لوگ اصحاب پیغمبر کو بھونکتے رہے، اور سامنے لوگ جو لفافہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، جن کو مال دیا گیا تھا، کچھ ضمیر فروش تھے اور کچھ مردہ ضمیر قسم کے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے صحابہ کرام کو بھونکا جاتا رہا اور وہ سامنے بیٹھے رہے اور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر تبرہ کو سنتے رہے اور وہاں پر وحدت کا پیغام دیتے رہے۔ بھلا اگر صحابہ کرام کو گالیاں دینی ہے تو پھر وحدت کا پیغام کیسے ہو سکتا ہے؟ وحدت، کیونکہ سب سے پہلے تو صحابہ کرام ہی ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ صحابہ کرام کو اگر گالی دے کر وحدت کی بات کرو گے تو یہ وحدت نہیں، یہ منافقت ہے۔ یہ منافقت تو ابو جہل بھی کرتا تھا، ابو لہب بھی کرتا تھا، وہ بھی صحابہ کرام اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھونکا کرتا تھا۔ آج بھی لوگ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو بھونک رہے ہیں، اور سامنے والے ضمیر فروش ملا اور مردہ ضمیر قسم کے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں شرم نہ آئی؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، جو میں نے ابھی حدیث پڑھی، کہ جب میرے صحابہ کرام کو گالی دی جانے لگے تو عالم پر ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے۔ اگر عالم اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا، پھر اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اور تمام انسانوں کی، تمام مخلوق کی، جانوروں کی اس پہ لعنت، ہر چیز کی اس پہ لعنت ہے۔ ایسی وحدت کا کیا فائدہ جس میں صحابہ کرام کو گالی دی جانے لگے؟ ارے پیسے لے کر اصحاب پیغمبر کو بھونکنے کے لیے راستے کھلوانے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا نہیں کرنا؟ تم نے صحابہ کرام کا سامنا نہیں کرنا؟ قومی وحدت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ سنیے مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں، وہ ہے قومی وحدت۔ فرقہ واریت اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ قومی وحدت اسی وقت قائم رہ سکتی ہے جب کہ یہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی ناموس کی قیمت پر نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اپنے بازار میں آ کر، پبلک مقامات پر آ کر اگر صحابہ کرام کو گالی دے گا یا ان کو لعنت بھیجے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ مائک کے اوپر استعمال کیا جائے گا، تو پھر یہ قومی وحدت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ دوسرے لوگوں کے مقدسات کا احترام اگر نہیں کرتا کوئی شخص، اور اس کے اپنے دین کا حصہ اس نے بنا رکھا ہے کہ وہ دوسروں کو گالیاں دیا کرے، دوسروں کے لعنت بھیجا کرے، تو پھر یہ قومی وحدت کس طرح قائم ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہمیں اپنی صفوں کے اندر اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر کے مسلمانوں کے اندر اشتعال پیدا کرتے ہیں اور اشتعال کی بنیاد پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کی ضرورت تھی کہ ایک ضابطۂ اخلاق ہو کہ جس کی بنیاد پر یہ چیزیں بند کی جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ضابطۂ اخلاق کے پہلے بھی پیغام پاکستان کے موقع پر تیار ہوا، اور اب پھر دوبارہ اس کا اعادہ ہو رہا ہے۔ لیکن میں ایک بات سلیم صاحب یہ عرض کر دوں کہ کاغذ پر لکھے ہوئے ضابطۂ اخلاق کی عملی قیمت زیادہ نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے خلاف ورزی کے اوپر کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا جاتا۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ، ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ ضابطۂ اخلاق اسی وقت مؤثر ہو سکتا ہے جب کہ اس کے پشت پر کوئی قانون ہو، ایسا قانون جو ملک و ملت کے اندر انتشار پھیلانے والوں اور مقدسات کی توہین کرنے والوں کا صحیح محاسبہ کرے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔
جی بالکل درست.